السلام علیکم دوستوں اور مہربانوں، جہاں بھی ہوں سلامت، محفوظ اور خوش ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب عہد جوانی میں ذہن میں نظریے کی تکمیل کے خواب سجائے ہم بھی نظریاتی جماعتی سیاست کیا کرتے تھے۔ جمہوریت سے جنون کی حد تک پیار کیا کرتے تھے۔ اس جنون اور عشق میں کوئی ذاتی غرض، لالچ اور مفاد نہیں ہوتا تھا۔ یقین کریں، اس زمانے میں لوگ حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کیا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بے وقوف کہا کرتے تھے۔ ہمیں اپنی یہ بے وقوفی ہی ہمیشہ عزیز رہی۔ لوگوں کو ان کی چالاکیاں مبارک ہوں۔ میں آج بھی مطمئن ہوں، کوئی پچھتاوا اور ملال نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ریاستی معاشرہ کے افراد کے پاس ریاست اور ریاستی معاشرہ کی فکر اور سوچ کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اب تو وہ خود ہی معاشی ضرورتوں کے اس قدر وزنی بوجھ تلے دب چکا ہے کہ اب وہ وقت دینا بھی چاہے تو دے نہیں سکتا، بس رو رو کر شکوے اور شکایتیں ہی کر سکتا ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ریاستی معاشرتی فکر اور اس کی سوچ رکھنے والے افراد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جو سماج دشمن اور انسان دشمنوں کی کھڑی کی ہوئی رکاوٹوں کے باوجود اپنا کام جاری رکھتے ہیں، ورنہ انسانی فلاح کا کہیں نام و نشان تک نہ ہوتا۔ خدا کا شکر ہے، اپنی عمر کے اس آخری حصے میں بھی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود کوئی دوسرا توجہ دے یا نہ دے، اپنے حصے کا کام اپنی ہمت اور دستیاب وسائل کے مطابق مختلف انداز اور طریقوں سے کرتا رہتا ہوں۔ کسی شہرت اور خودنمائی کی کوئی تمنا اور خواہش کے بغیر۔ ایک وقت تھا جب ہم اپنی فکری نشستوں میں لوگوں کو دعوت فکر دیا کرتے تھے۔ لوگوں کی عجیب منفی جوابات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کوئی اسے فضول اور بیکار کی باتیں قرار دیا کرتا تھا، کوئی سیاست کو جھوٹ کا دھندا قرار دیا کرتا تھا، کوئی اسے گندگی اور کچرے سے تعبیر کیا کرتا تھا، کوئی اسے گٹر کا کیچڑ سمجھ کر اس کی چھینٹوں سے اپنا دامن بچایا کرتا تھا۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ موجودہ سیاسی گند بھی انہی پرانی غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ اس وقت کے چھوڑے اس خلا کو یقیناً پھر انہی کرپٹ گنڈوں اور بدماشوں نے ہی پر کرنا تھا، اور اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھانا تھا، اور وہ اٹھا بھی رہے ہیں۔ دوستوں اور مہربانوں، موجودہ سیاسی گند بھی 40 برسوں میں پرورش پاتے پاتے اب پہاڑ کسی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب صفائی کا عمل کہاں سے شروع کریں، کوئی سرا اور کنارہ ہی نہیں ملتا۔ کراچی شہر کے کچرے کی طرح اب اس روایتی سیاست کے کچرے کی صفائی بھی ناممکن ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کو تو اس کچرے کو صاف کرنا تو ہوگا، اور اپنے پیروں کو کچرے پر رکھنا ہوگا۔ غلاظت سے بھرے اس گٹر میں اترنا ہوگا، اس کے کیچڑ اور گندگی کو نکالنا ہوگا۔ ریاستی معاشرتی سلسلہ بھی ریل کے ڈبوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، جس کا آخری چھوٹا سا ڈبہ اس کے گارڈز کا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سا گھر، جو گلی محلہ تعلقہ تحصیل ضلع شہر اور صوبوں کے مختلف ڈبوں میں سوار افراد ہوتے ہیں، جنہیں مملکت کا ایک انجن لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان ڈبوں کو لے کر چلنے والا یہ انجن صحیح پٹڑی پر چل بھی رہا ہے یا نہیں۔ اگر پٹڑی ہی صحیح نہیں تو منزل پر کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔
انگریزوں کے دور کی وہی پرانی بوسیدہ سی پٹڑی پر انہی کے انجن اور انہی کے بٹھائے ہوئے ڈرائیوروں کی سربراہی میں ہم اپنی بقیہ غلامی کا سفر طے کر رہے ہیں، جو شاید کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ آج عالمی دنیا کے اس معاشرے میں جو اب ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، مہینوں اور سالوں کے فاصلے سیکنڈوں اور منٹوں میں طے ہونے لگے ہیں۔ منحصل قوم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عالمی دنیا کے اس معاشرے میں ہمارا مقام کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہمیشہ بھیک، امدادوں اور قرضوں کے لیے ہاتھ پھیلائے عالمی مالیاتی اداروں کی کڑی شرائط اور گلے میں پڑے ہوئے غلامی کے اس طوق کو پھینک بھی پائیں گے یا اسی طرح زندگی گزارتے جائیں گے؟ کیا اپنی نجی اور انفرادی زندگی میں اس عمل کو پسند کرتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں؟ قومی اجتماعی زندگی میں ہماری یہ عزت، شرم اور غیرت اور اس کا احساس کہاں مر جاتا ہے؟ جیسے خود اپنے ریاستی معاشرے میں ہر وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے شخص کی کوئی عزت و توقیر نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا کی دیگر قوموں کے عالمی معاشرہ میں بھی ہم جیسے ملک اور قوموں کی کوئی عزت و توقیر نہیں ہوتی۔ یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں کہ صرف ترانے ہی گا گا کر اپنے دل کو خوش کر لینا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیں، جب تک ہمارے گلے میں غلامی کا یہ طوق پڑا رہے گا، ہماری کوئی بھی قومی و سیاسی آزادی و خود مختاری نہیں ہوگی۔ طفیلی ریاستوں کو خود اپنے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے حکومتوں، حکمرانوں اور خود غرض سیاستدانوں نے یہ کڑوا سچ کبھی نہیں بولا۔ محض نظریہ ضرورت کے تحت اپنے اقتدار اور ووٹوں کے حصول کے لیے جعلی گیدڑ بھبکیاں ہی ماری ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں ہی کھودی ہیں۔ بیچارے سادہ لو عوام کو کبھی اصل حقائق نہیں بتائے، جھوٹ بول بول کر انہیں ہمیشہ ہی لا علم رکھا، معیشت کے غلط اعداد و شمار کے گورکھ دھندوں میں انہیں الجھائے ہی رکھا۔ ہر منصوبہ، ہر پلاننگ طویل مدتی نہیں قلیل مدتی ہی رکھی، اپنی آئندہ نسل کا نہیں، اپنے آئندہ الیکشن کی کامیابی کا سوچا۔ ہم جیسے جمہوری بھی بڑے ہی بے صبرے ہیں، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کبھی اس کنفیوژن ہی سے باہر نہیں نکلے۔ سیاست جیسے علم کا مقصد بھی اپنے فکر کی آگہی کے ذریعے لوگوں کے شعور کو اجاگر کرنا ہے، نہ کہ اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے انہیں استعمال کرنا ہے۔ انہیں اچھے و برے کی تمیز سکھانا ہے، انہیں اندھیروں اور اجالوں کا فرق سمجھانا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آج سیاست کا یہ مکرو کھیل اور تماشا نہیں چل رہا ہوتا، پھر تماش بین نہیں ہوش بین ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سیاسی کارکن کم اور پہاڑی طوطے زیادہ نظر آتے ہیں۔ وہی رٹا رٹایا پہاڑا ہی سنائیں گے جو انہیں رٹایا گیا ہے۔ کسی قسم کی کوئی تحقیق، سوچ و فکر ہی نہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بس جو قائد کا بیان ہے وہی ان کا بیانیہ ہے۔ دوستوں اور مہربانوں، عمر کے اس حصے میں ہم جیسے بھی اب تھک سے گئے ہیں۔ بریانیوں اور قیمے والے نانوں کی سیاسی بھگدڑ میں قدم کچھ اکھڑ سے گئے ہیں۔ پرنٹ میڈیا کیا اور الیکٹرونک میڈیا کیا، سب اپنے وقت کا ایک ایک منٹ بیچ رہے ہیں، اشتہارات، پیسہ اور مراد کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ الفاظ کا جھگڑا ہے، بے جوڑ سراپا ہے۔ الفاظ کا جھگڑا ہے، بے جوڑ سراپا ہے، بجتا ہوا ڈنکا ہے، ہر دیگ کا چمچہ ہے۔ ہم اہل قلم کیا ہیں؟ مشہور صحافی ہیں، عنوان معافی ہیں، شاہانہ قصیدوں کے بے ربط قوافی ہیں۔ ہم اہل قلم کیا ہے؟ چلتے ہوئے لٹو ہیں، بے زین کے ٹٹو ہیں، اسلوب نگارش کے منہ زور نکھٹو ہیں۔
ہم اہل قلم کیا ہیں؟ یہ شکل یہ صورت ہے، سینے میں کدورت ہے، آنکھوں میں حیا کیسی، پیسے کی ضرورت ہے، ہم اہل قلم کیا ہیں؟ تابع ہیں وزیروں کے، خادم ہیں امیروں کے، قاتل ہیں اسیروں کے، دشمن ہیں فقیروں کے، ہم اہل قلم کیا ہیں؟ اوصاف سے آری ہیں، نوری ہیں نہ ناری ہیں، طاقت کے پجاری ہیں، لفظوں کے مداری ہیں، ہم اہل قلم کیا ہیں؟ رہ رہ کر ابھرتے ہیں، جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، کہنے کی جو باتیں ہیں کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم اہل قلم کیا ہے؟ فکر کے اس پیغام کے ساتھ پرویز اختر، پاکستان زندہ باد۔